ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ کوفے کی مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے گٹھلیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور ایک کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ سے بڑی کون سی تسبیح ہے؟ تو سارے پڑھتے ہیں، تو ان کو دل میں قلق ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتا ہے، چونکہ وہ حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس ہیں کوفے کے اور فقیہ صحابی ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس آتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے، مسجد میں نے آج وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ آج ہوتا تو وہ چل جاتا، کیونکہ آج کل یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے جی کام صحیح ہے نا، ہاں صحیح ہے تو جناب پھر جنازے دی اذان بھی شروع کرو، عید دی اذان بھی دیو۔ ساڈے کول تے پھر یہی پکیاں نے، وہ کہتے نہیں وہ ثابت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں تھے کہ اذان کوئی غلط کام ہے، کرو نا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پہ آتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری کو وہ ڈانٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے ان کو روکا نہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم انہیں کہتے اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلتے ہیں ساتھ، اور مسجد میں جا کے نا ان کو کہتے ہیں، میرا ایک کلپ بھی ہے، بڑا ڈیٹیل کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا، جمعے کے بعد صلاۃ والسلام، اس میں نے یہ حدیث بھی بیان کی اور بھی کافی حدیثیں بدعت کے حوالے سے۔ مسجد میں آتے ہیں اور اب وہ یہ کام ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں نیکی کا ہی کام ہو رہا ہے آج کل، یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے جتنے پیر سلسلے ہیں ان کے اندر یہ ختم خواجگان اور آپ دیکھتے ہیں یہ تیجے 40ویں کے اوپر اسی طریقے سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے گٹھلیوں پہ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے ہیں تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اللہ کی قسم ابھی تو اللہ کے نبی کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، یعنی حضور کو فوت ہوئے اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ آپ کے برتن بھی ٹوٹ گئے ہوں، اور اے امت محمدیہ تم نے یہ کام شروع کر دیے۔ پھر ابن مسعود کی زبان سے ایک بات نکلی، وہ کرامت ہی ہوگی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو دین سے ہی پھر جائیں گے، اور وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو پھر جنگ نہروان میں حضرت علی کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ خارجی ہو گئے۔ وہ ابن مسعود کی بات پوری ہوگی۔ ابن مسعود کی زندگی میں جنگ نہروان نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابن مسعود فوت ہو گئے تھے 33 ہجری میں، حضرت عثمان کے دور کے اندر ہی، حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ تو وہ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے نا، امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میں نے کسی ویڈیو میں کہا نا کہ جتنے جھوٹے راوی ہیں ان میں سے اکثر تابعین میں، تو میرا کلپ اہل حدیثوں نے کاٹا ہوا ہے، چلو باقیوں کو تو کوئی قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو تو پتا تھا، کہتے تابعین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ جی امام مسلم نے کہا ہوا ہے، وہ تابعین ہی ہے نا، ظاہر بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے جو یہ بات کر رہے تھے، جو امام مسلم نقل کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم سے بیان کی تھی عبداللہ ابن مسعود نے جب وہ جنگ صفین کے موقع پر آئے تھے۔ تو وہ دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ کیا قبر سے نکل کے آگے تھے؟ جنگ صفین سے پہلے تو وہ 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے، اور جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی اس زمانے میں عقیدہ نہیں تھا کہ کوئی صحابی قبر سے نکل کے کوئی حدیث بیان کر سکتا ہے۔ یہ بعد کا عقیدہ ہے کہ جی وہ قبر سے نکل کے امام جعفر نے بازید بستامی کو بیعت کیا، اور بازید بستامی نے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کیا۔ پہلے زمانے میں صحابہ نہیں قبروں سے نکلا کرتے تھے بیعت کرنے۔